بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی کہانی پری کی چھڑیاں۔ اقرا ربیہ کو کتاب پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ پریوں کی کہانیاں بڑی رغبت اور شوق سے اسکول سے واپسی میں اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو اس قدر پریشان معلوم ہوئی۔ جب ربیہ نے ان سے احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ خاص موتی یہاں جو سفید رنگ کے ہیں اور تعداد میں 11 ہیں، بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے مل نہیں رہے۔ ربیہ نے ان کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ کافی تقاضوں کے بعد اس نے سارے موتی ڈھونڈ کر بڑھیا کو دے دیے۔ جلدی سے گھر کے راستے پر گمزان ہوئی۔ سارے راستے وہ ان موتیوں کے بارے سوچتی گئی۔ اتنی خوبصورت اور چمکیلے، خاصے قیمتی معلوم ہوتے تھے۔ تبھی تو بڑھیا پریشان۔ وہ اسکول سے چھٹی کے بعد کافی وقت لائبریری میں گزارتی تھی، اسی لیے وہ اکثر گھر دیر سے پہنچتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر گھر کی چھت پر ٹہلنا اس کا معمول تھا۔ آج کافی خوبصورت موسم تھا، بالکل صاف اور شفاف، دلکش سا چاند پورے جوبن پر چمک رہا۔ ہر جانب چاندنی کی کرنیں پھیلی تھیں، ہوا سے پتوں کی سرسراہٹ، ہر جانب بھینی بھینی خوشبو پھیلنے لگی۔ دور سے ایک روشنائی کا حلہ قریب آنے لگا، جیسے چاند باسی دھرتی کی جانب رخ۔ آہستہ آہستہ منظر صاف ہو رہا تھا، اس کی اڑان کچھ تتلی کی مانند تھی۔ بالآخر وہ قریب آ گئی۔ وہ ایک بہت حسین اور جمیل سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں چھڑی لیے ایک پری تھی۔ چاند کی کرنوں سے بنا آنچل اس کا، ہاتھ میں لیے موتیوں کی چھڑی، چہرے پر ہر وقت نور کا حلہ، جسم ہے جیسے چاندنی کی مورتی۔ ربیہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، لیکن پری نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے آئی۔ پری نے اسے بتایا کہ اسکول کے بعد اس نے جس بڑھیا کی مدد کی تھی اصل میں وہ میں تھی۔ مجھے سب چاند پری کہتے ہیں۔ جو موتی تم نے مجھے ڈھونڈ کر دیے تھے اصل میں وہ میری چھڑی کے تھے، جو شیطانی قوتوں سے لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے ٹوٹتے ہی میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی، میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ لیکن وہ موتی جس جگہ گرے تھے وہ تمہارے اسکول کے پاس کی جگہ، جہاں تمہارے جیسے نیک دل لڑکی نے میری مدد کی۔ میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کروں گی۔ ربیہ نے جھٹ سے پرستان دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پری نے ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور چھڑی گھمائی تو وہ فوراً پرستان کے دروازے پر پہنچ گئی، جو بادل اور اوٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ پرستان بہت حسین اور دلکش، لال، نیلے، پیلے، سنہری، نرجنی اور گلابی ہر رنگ کے پروں والی پریاں وہاں موجود تھیں۔ چاند پری کی شان سب سے الگ تھی۔ ہر رنگ کے پھول، پھولوں سے لدی ڈالیاں، ہر رنگ کے پھول، پھولوں سے چھپی پہاڑیاں ہوا میں رقص کرتی، پھول پھول کی گلیاں، ہر جانب فطرت کا رنگ پھیلا۔ اس کے ساتھ ہی چاند پری نے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا جس میں سب پریاں مدعو تھیں۔ کھانے میں شہد، انواع اقسام کے پھل اور مٹھائیاں پیش کی۔ پھر محل میں گھومنے کے بعد وہ ایک لائبریری میں گئی، جہاں سے اس نے کہانیوں کی کتابیں ساتھ لے جانے کے لیے اب واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ ربیہ سب پریوں سے ملی اور چاند پری سے اجازت چاہی۔ اس نے چھڑی گھمائی اور ربیہ واپس اپنے گھر میں موجود۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی کتابیں چاند پری نے اسے تحفے میں دی تھی اور وہ بہت کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔